زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، مسلمانوں کے مقدس ترین مہینے رمضان المبارک کے آغاز میں سوشل میڈیا پر اسلاموفوبیا کی بدترین مثال دیکھنے میں آئی، اور وہ یہ کہ یوٹیوب پر ڈاکٹر اسرار احمد آفیشیل کے نام سے چلنے والے چینل پر یہودیوں سے متعلق گفتگو کو ہیٹ سپیچ کا نام دے کر بلاک کر دیا گیا۔ 29 لاکھ سبسکرائبرز اور کروڑوں ویوز کا حامل یہ چینل گزشتہ 10 سال سے پوری دنیا کے مسلمان کمیونٹی میں بے پناہ مقبول تھا اور بہت سے غیر مسلموں کے لیے راہ ہدایت کا سبب بن چکا تھا، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مبنی مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس قرآن اور خطابات کی 4000 سے زائد ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کی جا چکی تھی۔ پوری دنیا میں فریڈم آف سپیچ یعنی آزادی اظہار رائے کا علم بلند کرنے والوں کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جہاں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ حق شائع کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں قرآن پاک میں یہود و نصارہ سے متعلق نازل شدہ آیات کا سیاق و سباق بیان کرنا اتنا بڑا جرم ٹھہرا ہے کہ ہمارا چینل ہی بند کر دیا گیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے معروف دانشور، کالم نگار اور اینکر پرسن جناب اوریہ مقبول جان صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور مصنف اور موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، اور ممتاز اسلامی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، اور بذریعہ ویڈیو لنک ہمیں جوائن کریں گے تنظیم اسلامی کے سوشل میڈیا کے انچارج جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات ماشاءاللہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس قرآن اور ان کے خطابات سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں، ان کی محافل میں آتے رہے ہیں، ان کے آڈیو اور ویڈیو کلپس دیکھتے رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کسی مذہب یا فرقے کے خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا؟ پہلے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ میں نے تو یہی دیکھا کہ انہوں نے جب بھی بیان کیا قرآن پاک کو کوٹ کیا، احادیث نبوی کو کوٹ کیا، تاریخ سے واقعات اٹھا کے ہمارے سامنے رکھے جو احادیث اور قرآن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگلی بات ہے چور کی داڑھی میں تنکا۔ جب وہ بتائیں گے کہ ایک قوم مکار تھی، وہ بتائیں گے کہ ایک قوم نے دغا بازی کی، ایک قوم وعدے کر کے مکر جاتی تھی، تو وہ جو قوم وعدے کر کے مکر جاتی تھی، وہ قوم جو دغا کرتی تھی، وہ کہیں گے دس از اینٹی سیمیٹک، وہ کہے گی یہ ہمارے خلاف کیا گیا، کہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ لیکن ایکچولی ڈاکٹر صاحب قرآن حدیث اس پہ اپنے آپ کی توجہ مرکوز رکھتے تھے۔ جی، اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب کا جو بنیادی موضوع ہے، جو بہت زیادہ جس پہ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی جاتی ہیں، وہ ہے آج کے دور کی وہ تمام تر تعبیرات جو کہ احادیث اور قرآن میں دی گئی ہیں۔ یہ موضوع صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ بیسیکلی تینوں ابراہیمی مذاہب کا موضوع ہے، اور تینوں ابراہیمی مذاہب جو ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے چلے آئے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، ویڈیو پہ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے ہیں۔ اب تو اس کے اندر ایک کمال کی بات یہ ہوئی ہے کہ سائنسدان بھی شامل ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اینڈ ٹائم کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے تباہ و برباد ہونے والی ہے، اور اس کا جو مالیکولر سٹرکچر ہے وہ آ گیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب قرآن حدیث کے اندر اس آخری جنگوں کی بات کرتے تھے جو کہ لڑی جانی ہیں یہود اور نصارہ کے خلاف۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع کو وہ ٹوسٹ کرتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کی طرح، جو کہ ہیٹ سپیچ ٹوسٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سارے ایشو کے اوپر اپنا نقطہ نظر پرویل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے خود بھگتا ہے اس بات کے اوپر۔ میرے جو پورے یورپ میں امریکہ میں پابندی لگی ہے، ناروے کی میری ایک سپیچ تھی جو کہ فتن کے موضوع کے اوپر تھی، اور وہ اس ملامت الکبریٰ پہ تھی، اس کی انگریزی ترجمہ کیا گیا، ترجمہ کر کے اس کو ہیٹ سپیچ میں میرے سارے ویزے وغیرہ کینسل کیے گئے، سب کچھ۔ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو مہم بلٹ اپ ہوئی ہے وہ بنیادی طور پہ اسی بات پہ ہوئی ہے کہ ایک علمی گفتگو کو، ایک ایسی گفتگو کو جس کے ہر موضوع میں گفتگو ہوتی ہے اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے، کون سا ایسا ان کا بڑا ایونجلسٹ ہے جو اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا؟ کون سا اس کا سوائے ایک کیتھولک چرچ کے
یہ ذرا سا اوائڈ کرتے ہیں، ورنہ آرتھوڈاکس چرچ سے لے کے باقی سارے گفتگو کرتے ہیں اور علمی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہو جائے گا. اور حضرت عیسیٰ کی آمد کے اوپر سب ہم حضرت عیسیٰ کی آمد کو کرتے ہیں، وہ اور طرح کے ریزرکشن کے کرتے ہیں، یہودی جو ہے مسیح کے کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب اس لیے اکٹھے ہوئے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پیورلی خالصتاً علمی گفتگو کے اوپر اس کو کنورٹ کرنا، اس کو ٹرن کرنا، اس کے اوپر باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پہ بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بتانا بھی چاہیے کہ ایک علمی گفتگو اور ہوتی ہے. کیونکہ ہیٹ اسپیچ ڈاکٹر صاحب کے تو ہے نہیں، آپ ایک آنے والی سینیریو پیش کریں اس پہ تو ہیٹ اسپیچ تو ڈاکٹر صاحب آ ہی نہیں سکتی. عمر گزری ہے، ان کو ہم نے 70s میں سے سننا شروع کیا تھا اور اس کے لے کے آج تک ان کی پوری اور یہ چینل بھی پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا. ہاں، یہ چینل پہ دیکھیں ایک کمیونٹی گائیڈ لائن کا ایک بڑا تصور بنا دیا گیا، اس میں بھی ہماری خرابی بھی ہے. ایک تو ان کا تو اپنی بات ہے، مثلا فیس بک جو ہے اس میں کمیونٹی گائیڈ لائن کے حساب سے آپ کو آؤٹ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ 1000 بندہ اگر شکایت کرتا ہے مل کے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا تو اس کو آؤٹ کر دیا. اب ہمارے ہاں 1000 بندہ چپ بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں نا، میں بڑی آسانی سے، اور میں اپنے مسلمانوں سے بھی بس درخواست کروں گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ سن کے بڑے آرام سے سو جاتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ کے ساتھ وہ کرنے کیا والے. نارملی ہمارے یہاں اپریشیٹ کرنے کا تو تصور بہت کم ہے، لیکن اگر کوئی غلط بات کسی اور طرح سنتا ہوں میں تو میں اس کی رپورٹ بھی نہیں کرتا ہوں کہ میری فیلنگز ہرٹ ہوئی، کیونکہ وہ سب سے پہلے کمپیوٹر ڈیٹا پہ بلیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا اپنا اسی کو ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. تو ایک تو جنگ عوامی کی لیول پہ، ہم لوگ فیڈ بیک نہیں دیتے، فیڈ بیک بھی نہیں دیتے، اس کے بعد ریئیکٹ بھی نہیں کرتے. اب اس کے اوپر ریئیکشن بہت امپورٹنٹ تھا، جو کہ بہت آپ دیکھیں آپ کر رہے ہیں نا، باقی اکا دکا اور ٹی وی چینل کسی نے کیا ہوگا، ورنہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب کے نہیں، میں مین چینلز کی بات کر رہا ہوں جو مین، اور کئی چینلز نے پروگرام کیے. ہم ذاتی طور پہ بھی اور ہمارے ادارے کی طرف سے بھی ان کے شکر گزار ہیں لوگوں نے اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کبھی کسی مذہب یا فرقے کے خلاف کبھی بات کی ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں بنیادی طور پر قرآن کے استاد ہیں. تو قرآن کے اندر جب آپ مختلف آیات جو ہیں ان کو، جیسے شاہ ولی اللہ نے اس کی علوم کی قسمیں کی، تو اس میں ایک باقاعدہ علم ہے جس کا نام ہے علم مخاصمہ. اور قرآن حکیم نے شروع سے لے کر آخر تک وہ ایک باقاعدہ علم ہے جو ہر جگہ پہ چلتا ہے. اور علم مخاصمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایسے فرقے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، ان کے باطل عقائد کی نشاندہی بھی کی ہے قرآن نے، اور اس کی اصلاح بھی کی ہے، اور ان کو پھر دعوت دین بھی دی ہے. تو اب یہ تینوں کام جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اندر قیامت تک کے لیے موجود ہیں. اب وہ جو 4 فرقے اس وقت موجود تھے جن کے خلاف قرآن نے مخاصمہ کیا ہے، ایک یہود ہیں، ایک نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، اور چوتھے منافقین. اب ان چاروں کے ساتھ مخاصمہ وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ قرآن ہے. لہذا جب آپ قرآن پڑھائیں گے تو آپ نے تو قرآن کی بات کرنی ہے. جب آپ قرآن کی بات کریں گے تو علم مخاصمہ جب آئے گا، جہاں جہاں قرآن کی وہ آیات آئیں گی وہاں یہود کی بات بھی ہوگی، نصارہ کی بات بھی ہوگی، اور مشرکین کی بات بھی ہوگی، اور منافقین کی بات بھی ہوگی. اب قرآن پن پوائنٹڈلی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے ہو، اور قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی خاص خطے کے لوگوں کو کہے کہ تم ایسے ہو. قرآن ایک کردار بیان کرتا ہے، اور جب وہ کردار بیان کرتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن اپنی ایک رائے بھی دیتا ہے، ایک ججمنٹ دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر لعنت. اب جو جھوٹے ہوں گے ان کے اوپر لعنت ہوگی. قرآن یہ نہیں کہتا کہ فلاں ملک کے لوگ جھوٹے ہیں، یا فلاں خطے کے لوگ جھوٹے ہیں، یا فلاں مسلک کے، فلاں فرقے کے، یا فلاں گروہ کے. ایسا نہیں قرآن کہتا. قرآن تو ایک اصول دے دیتا ہے نا، جو اصول لیتا ہے، اصول کے بارے میں ججمنٹ بھی دے دیتا ہے. اب ظاہر ہے لعنت اللہ علی الکاذبین آئے گی تو آپ اس کو ہیٹ سپیچ کسی موقع پہ کہہ دیں. جو جھوٹا ہوگا وہ کہے گا کہ جناب ہمارے اوپر یہ اس نے قرآن الزام لگا دی ہے، تو وہ جو جھوٹا ہوگا تو اس کے اوپر لگے گا نا. لہٰذا جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا سٹانس ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے. اگر وہ اپلیکیشن وہ جدید دور کی کرتے بھی ہیں، اینڈ آف ٹائمز جو ایک خاص موضوع ہے جس کے بارے میں اوریہ صاحب نے کہا کہ آج کل تو سائنسدان بھی یہ کام، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپلیکیشن ہو چاہے نہ ہو، یہ جو چاروں کے ساتھ مخاصمہ ہے یہ قرآن کا اسلوب ہے. لہٰذا یہی اسلوب ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنائے رکھا اور اس اسلوب سے باہر وہ نہیں نکلے.
کہیں پہ بھی کسی موقع پہ بھی میں نہیں دیکھتا، اگرچہ بہت ساری احادیث جو ہیں ڈاکٹر صاحب نے احادیث کو بھی بنیاد بنا کے چیزیں آگے کوٹ کی ہیں، لیکن وہ اسی سرکل کے اندر جو قرآن کا دائرہ ہے اس سے وہ کبھی باہر نہیں نکلے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پیور قرآن کے ٹیچر تھے اور قرآن کی تعلیمات انہوں نے بتائی ہیں. اگر یہود کو یا نصارہ کو یا ان میں سے کسی بھی گروہ کو اعتراض ہے تو وہ دراصل ڈاکٹر اسرار صاحب پر اعتراض نہیں ہے، وہ قرآن پر اعتراض ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ 4 طبقات کی طرف جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے مخاطب ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس حوالے سے بات کی ہے اور اس کے سیاق و سباق میں جتنے بھی خطابات دروس دیے ہیں، اس میں جب بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے تو وہ اسی کے مطابق اسی پیرائے میں بات کی ہے. یہ بتائیں کہ مذہبی اعتبار سے تو یہ کسی صورت غلط نہیں ہے، کیا یہ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ غلط ہے یہ بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک کردار ہے. قرآن نے ایک جگہ پہ سورۃ المائدہ کے اندر عیسائیوں کی تعریف بھی کی ہے، اور ان کی تعریف کیا کی ہے، ایک خاص کردار کے اور خصوصیات لکھی ہیں جو اس خصوصیات کے حامل ہوں گے، ان کی وہ انہوں نے تعریف بھی کی ہے. لہٰذا قرآن تو کسی ایک کو کہتا ہی نہیں. اب دیکھیں ایک بحث یہ چھڑتی ہے کہ جب قرآن جن کو اہل کتاب کہتا ہے، کیا آج کل کے یہود و نصارہ وہی اہل کتاب ہیں یا وہ خطہ عرب کے تھے؟ اور بہت سارے مسلم اسکالر جو ہیں اس میں فرق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اہل کتاب اور تھے، یہ اہل کتاب اور ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر بہت سارے احکام کی وہ تبدیلی. اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ کردار کی. اگر اس طرح کا کردار ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا تو قرآن اس کے اوپر اپلائی ہوگا ایز اٹ از. جب آپ اس کو قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ملک میں رہتے ہیں اور کس ملک کا کیا قانون ہے. جب آپ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں آزادی اظہار رائے کا قرآن کے بارے میں لوگ قرآن سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. قرآن کو جلانے کی لوگ بات کریں تو وہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہیں وہ شائع کریں جائیں، کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں لمٹ کیا ہے. آزادی اظہار رائے کی پوری دنیا میں اگر کوئی لمٹس ہوں، اگر کوئی بین الاقوامی قانون ہو، اگر کوئی بلاسفیمی کا کوئی قانون بنے تو پھر تو آپ کہیں. اب یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلمانوں کے خیال کے مطابق نہیں بلکہ جو غیر مسلم سیرت نگار ہیں ان کے خیال کے مطابق بھی تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ محترم شخصیت ہے. بالکل. جب ایسا ہے، جب لوگوں نے 100 لوگوں کی فہرست بنائی تو سب سے ٹاپ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا. اب وہ ہماری گواہی نہیں ہے، وہ ان کی طرف سے گواہی. جب ایک شخصیت جو ساری تاریخ کی محترم ترین شخصیت ہے تو پھر اس کے بارے میں جب کوئی قانون دنیا میں موجود نہیں ہے تو آپ کسی ایک طبقے کے بارے میں قرآن کی بات کو پازیٹیولی کوٹ کیا جائے تو آپ کہیں کہ جناب اس کے بارے میں یہ غلط کہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے رائے ہی بائسڈ ہے اور یہ بائسڈ اپروچ ہے. اسی بائسڈ اپروچ کو لے کے پوری دنیا میں اصل میں قانون بنتا ہے. آپ نے جو قانون کے مطابق کہا قانون ہوگا تو پھر اس کے مطابق کا فیصلہ ہوگا نا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر اشار احمد صاحب کے جس چینل پہ پابندی لگی ہے اس کے پیچھے ایک پوری کیمپین تھی، اور وہ کیمپین جو ہے نا وہ ایک یہودی جریدہ ہے دا جیوش کرونیکل. آپ یہ بتائیے کہ اس جریدے کی جو ہے وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہسٹری ہے اس کی؟ 1841 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. یہ ان کا ایک ویکلی اخبار ہے. پرانا ہے. ہاں جی، جمعے والے دن یہ پرنٹ ہوتا ہے، ہفتے والے دن جب چھٹی ہوتی ہے تو یہ پبلش ہوتا ہے. اور جو جدید صہیونیت کا بانی ہے تھیوڈر ہرزل، یہ اس کا پسندیدہ ترین اخبار تھا. جولائی 2017 میں اس اخبار نے اپنا نام بدل لیا. اب اس کا نام ہے پٹسبرگ جیوش کرونیکل. انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر نام بدلا اپنا. اور اس اخبار کا مسلمانوں کے خلاف، یہودیوں کے حق میں پروپیگنڈا اس سطح پر ہے کہ دسمبر 2019 میں اس نیوز پیپر نے اسلاموفوبیا کو ایک ڈھونگ قرار دیا اور اسے کہا کہ یہ اینٹی سیمیٹک کے لیے کور ہے، کہ جو اپنے ریمارکس دیتے ہیں اینٹی سیمیٹک اس کے لیے انہوں نے کور تراشا ہے اسلاموفوبیا، ورنہ دنیا میں اسلاموفوبیا کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ اخبار ایک نہیں کئی تھنک ٹینکس کے تعاون سے، کئی مالی اداروں کے تعاون سے چلتا ہے، اور یہ بیسیکلی یہودی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو. لوگوں کو اوبلائج بھی کرتے ہیں، تھریٹ بھی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر خارجہ CNN کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اسرائیل ہیز ڈیپ پاکٹس. تو CNN کی اینکر نے اسی وقت حق کے نمک ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ دس از اینٹی سیمیٹک. آپ کو یاد ہوگا، یہ زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے. بالکل. تو 2020 میں تل ابیب یونیورسٹی نے رپورٹ کیا کہ یورپ میں اینٹی سیمیٹکزم جو ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت لگ بھگ 18% بڑھ چکا ہے. ونس اگین جیوش کرونیکل نے کمپین چلائی اور اس کے بعد یورپی یونین نے فوری کارروائی کی
اور دسمبر 2020 کو یورپ بھر کے سفیروں کو حکم دیا کہ ان معاملات کی کڑی نگرانی کی جائے اور جہاں جہاں یہودیوں کے بارے میں کی سازشی تھیوریاں کی کانسپیریسیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اسے ڈمپ کیا جا سکے. تو یہ اخبار در حقیقت ایک متعصب بائسڈ اخبار ہے جو یہودیوں کے مفادات بلکہ صہیونیوں کے مفادات اور مسلم امہ کے اگینسٹ کام کرتا ہے، اور وہی اس نے اب بھی کر کے دکھا دیا. اور یہ سب یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یوٹیوب پر یا دوسرے سوشل میڈیا پیجز پر آزادی اظہار رائے کے نام پہ جو بہت چیمپئن ہیں، علم بردار ہیں آزادی اظہار رائے کے، وہاں پہ رسولوں اور پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرنے والے پہ بھی کوئی قطعن نہیں لگائی جاتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے خلاف بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے کے پورے گزشتہ ایک صدی کے اندر اس پوری دنیا کے جو وسائل ہیں، خاص طور پہ معاشی وسائل، دوسرے نمبر پہ میڈیا، اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے اس پولیٹکس جو ہے اس کو کنٹرول کر کے دکھایا ہے. کوئی امریکی صدر جو ہے وہ جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو منی اور جو میڈیا کے بغیر. امپاسبل. یہ جو رائٹ ونگ کا لفظ ہے بڑی سافٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے جوز کے لیے. جس وقت بل کلنٹن کے خلاف موومنٹ چلی تھی تو ہیلری کلنٹن نے کہا تھا اٹس اے رائٹ ونگ کنسپریسی اگینسٹ اس، تو اس کو باقاعدہ ان کے جوئش جو ان کی جیوری ہے اس کے سامنے جا کے باقاعدہ معافی مانگنی پڑی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی سینیٹر کیا آگے سوچ بھی نہیں سکتی کہ آگے آنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے پروسیس کے اندر انہوں نے کچھ بز ورڈز رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ آگے بڑھا کے تو ہم لے کے آتے ہیں، اور تاکہ اس آڑ کے اندر ہم شکار کھیلتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ 3 ورڈ جو ہے وہ وومن رائٹس کا ہے. آپ اس کے خلاف طالبان کی حکومت کو کچھ کہہ لیں، اس کی حکومت کو کہہ لیں، جس کو چاہیں جو بھی کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں ایک بنیادی چیز ہے کہ ہر آدمی کو اپنا مذہب بدلنے کا مکمل اختیار ہے. اس کی بنیاد پہ آپ مسلمان کو، یہ ہم سگنیٹری بن گئے ہوئے نا یونائٹڈ نیشن، کیونکہ یونائٹڈ نیشن بنیادی طور پہ اوپر ایک اینٹی مذہب سیکولر لبرل ورلڈ کی ایک جیوری ہے، اور جس کے اندر ہم بیٹھ کے ان کے سارے چارٹرز دیکھ لیں اسی بنیاد کے اوپر ہیں جتنے بھی رائٹس ہیں. اسی کے اندر ہولوکاسٹ جو ہے وہ ایک انہوں نے ایک، اب ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ اس چیز کے نہیں کہ تم بات نہیں کر سکتے، تم اس پورے ایونٹ پر جو ہم نے ایک بنا دیا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے، بس اسی کو فالو اس کو سوال نہیں کھڑا کر سکتے. سوال 60 لاکھ مرے ہیں تو 60 لاکھ. اور آپ دیکھیں کون سی ایسی جگہ، ایک کینیڈین بندہ تھا، وہی نام بھی یاد آ جاتا ہے، کہ جو بیسیکلی جرمن اوریجن کا تھا اور پھر آسٹریلیا میں تھا اور وہاں سے کینیڈا چلا گیا. اس نے وہاں کیا، کینیڈا نے اس کے اوپر باقاعدہ اس کو مقدمہ چلایا، 3 سال قید کیا، آسٹریلیا کو بھیج دیا، آسٹریلیا نے اس کو 15 سال قید کی، اور پھر جرمن نے کہا چونکہ ہمارا پیدائشی ہے تو ہم بھی اس کو سزا دیں گے تو اس کو یہاں پر بھیجا جائے. یہ انہوں نے ریفرنس دیا نا، یہ اینٹی سیمیٹ فیلنگ بلٹ ہوئی تھی. آپ کو اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر جو تھا اس وقت اسرائیل کا، وہ فرانس گیا تھا. یہ جو جیوش کرونیکل وغیرہ ہے یہ بھی بیسیکلی وہ بیلویل کے جو علاقے ہیں جہاں بیسیکلی، کیونکہ ان کا اڈا بیسیکلی فرانس ہے نا، تو وہاں گیا تھا اور وہیں اسی جگہ سیناگوگ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یورپ کو ابھی تک 2nd ورلڈ وار بھولی نہیں ہے، ہم آپ مزہ چکھا دیں گے. اب اس کے پیچھے طاقت بھی آپ نے، اب دیکھیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والا ملک اسرائیل ہے. پچھلے سال سے $7 بلین کا اسلحہ ہے. 87% ڈرون جو ہیں وہ اسرائیل میں بنتے ہیں. برطانیہ بھی جو ڈرون استعمال کرتا ہے، فرانس بھی جو ڈرون استعمال کرتا ہے وہ اسرائیل سے لیتا ہے. تمام 2 بڑی سلیکن ویلیز ہیں، تمام چیزیں ساری ان کے پاس وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، بلکہ تمام سینٹرز بن چکے ہوئے ہیں. وال اسٹریٹ جس دن وہ چاہیں گے بند کریں گے، اپنا کمپیوٹر اٹھائیں گے اور یروشلم میں کھول لیں گے. اب تو بینک لیجر تو ہے نہیں، سیٹلائٹ کی سے آپ کا سارے کے سارے ٹرانزیکشن وہاں آ جائے گی. جس دن وہ چاہیں امریکہ کو اس کی مین پاور کی جگہ سے زیرو کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کام رشیا کے ساتھ کر کے دکھایا. فیکٹریاں چل رہی ہیں، کھیت کھلیان آباد ہیں، ایڈمنسٹریشن موجود ہے، اور رشیا کلیپس کر جاتا ہے. 28,000 کے قریب ایٹم بم ہیں، رشیا کلیپس کر جاتا ہے. 70,000 عورتیں جو ہیں وہ اسمگل کر کے یورپ کے بازاروں میں بھیج دیتے ہیں. They have done it. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ آپ نے لڑنا کیسے ہے بھائی؟ یہ اتنی بڑی مسلم امہ ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ پورا سائز مسلم امہ کا آپ اکٹھا کر لیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنے ریسورسز نہیں ہیں جتنے مسلم امہ کے پاس ہیں. آپ کو آئل ہے، آپ کے پاس لیتھیم ہے، آپ کے پاس کوبالٹ ہے، آپ کے پاس کاپر ہے، آپ کے پاس ایٹم بم ہے. کمی کہاں ہے؟ نہیں ہے کمی ہم میں. دیکھیں نا 2 بندے ہیں جن کو پھر رجیم چینج کی بات آئے گی، جن کو مارا گیا تھا اسی بنیاد کے اوپر. ایک قذافی تھا، ایک لمبا تھا.
لما رضا وہ کہتا تھا کہ یہ جو بیسیکلی افریقہ ہے اس کو آپ نے تقسیم کیا ہوا ہے، یہ ایک بلک بناؤ، اور افریقہ وہ ملک ہے جس میں دنیا کے تقریباً 60% ریسورسز ہیں. سب سے زیادہ سونا اس کے پاس ہے، ڈالر ایکویولنٹ دوسرے پاس، سب سے زیادہ تیل اس کے پاس ہے. نائجیریا جو ہے آئل رچ کنٹری ہے، سعودی سے بھی 2 گنا زیادہ تیل ہے اس کا. دوسرا تھا قذافی، اس نے کہا میرے پاس 57 ٹن جو ہے سونا ہے اور اتنے ٹن میرے پاس وہ ہے، اور آئیے تیل جو ہے وہ سونے اور چاندی میں بیچیں. قذافی کا اچھا دیکھ لیا آپ نے، انہوں نے رجیم چینج کس طرح کی. اصل مسئلہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ کو کیسے کھڑا ہونا ہے. یہ اتنی سی قوم تھی، چائنا ہمارے ساتھ ہے، نہ انہوں نے جمہوریت مانی نہ وہاں جمہوریت ہے. ہم روز پاکستان میں روتے ہیں جمہوری اقدار کے لیے، ہمارے سارے علماء کرام جو ہیں وہ جمہوریت آئین کا تحفظ، وہاں چائنا میں نہیں ہے. اور اتنی پور اکانومی تھی دنیا کی کہ میرے بچپن تک سے 2 چیزیں چائنا سے آتی تھیں، ایک وہ سیفٹی اور ایک ونگسنگ کا پین. یہ تھی موجودوں کی ٹوٹل. وہاں اٹھے، آج ان کے پاس اپنا یوٹیوب ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو یورپ سے بورو کرے. کہا جاتا تھا چوری کرتے ہیں. ونڈو 95 جو آئی تھی جس وقت، تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد چائنا کا آ گیا تھا. پاکستان میں کون تھا جو ونڈو خریدتا تھا بتا؟ آج بھی ہم چائنا کی خریدتے ہیں نا. گوگل وہ استعمال نہیں کرتے، بیڈون کا سسٹم. ہر ان کا جو بھی معروف سوشل میڈیا وہ ہے آؤٹ لیٹ ہے، ان کا اپنا ہے. آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے نا، آپ تو کچھ نہیں کر سکے. جس وقت 74 میں اس نے آئل ایز اے ویپن یوز کیا ہے فیصل نے، تو رجیم چینج آ گئی، اس کو انہوں نے اڑا دیا اس بندے کو. اس طرح صدام نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا میں یورو میں بیچنا چاہتا ہوں، صدام کو نشانہ عبرت بنایا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں احتجاج کروں کہ ہمارا یوٹیوب بند کر دیا ہے، ایک یہ ہے کہ مسلم امہ کے اوپر کوڑا لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ کل تم آخرت میں جواب دے ہوگے. یہ چینل بند ہوا ہے تو 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں جواب دے ہوں گے کہ آپ کیا کر رہے تھے. میری بات سنیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے لڑکے جو ہیں وہ اپنی ایک چینل بلٹ اپ کر لیتے. آج بھی میں بتاؤں آپ کو، لوگوں نے واٹس ایپ ٹائپ گروپ بنا لیے ہوئے، اپنے مقصد کے لیے بنا لیتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے. تو بنیادی طور پر آپ جس کی گاڑی پہ آپ سوار ہوں گے، جب بھی چاہے گا کان سے پکڑ کے اتار دے گا. گاڑی کا مالک وہ ہے، آپ تو نہیں ہے. تو یہ احتجاج جو ہے نا کہ میں احتجاج کروں کہ مجھے یہ نہیں ہے، مجھے، ان کی دکان ہے، جس کو چاہیں گے مال بیچیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں بیچیں گے. مسئلہ امت کا ہے. اور یہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس صلاحیتیں نہیں ہیں، ہم کر کچھ نہیں سکتے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور بالکل غلط بات ہے. ہمارے نزدیک یہ پرائیورٹی ہی میں نہیں ہے. جس قطر میں، جس سعودی عرب میں، جس یو اے ای میں 1000 and thousands کمرے جو ہیں خالی بنائے گئے. قطر میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں اور بلڈنگ بنائی گئی. کل ہمارا فٹ بال میچ ہونا ہے. امت کے ریسورسز کو جس طرح امت نے تباہ کیا، فٹ بال کے لیے یوز کیا گیا ہے اور اس مقصد کے کسی کے لیے. میں کہتا ہوں اس پورے میچ کو گنیں اور امریکہ کو لے لیں، پورے یورپ کو لے لیں. اگر یہاں پر زیادہ ریسورسز نہ ہوں تو میرا نام بدل دیجیے گا. آپ دیکھ لیجئے لیبیا میں کیا ریسورسز ہیں. آپ دیکھیں نائل کا ریور آپ کے پاس، انڈس کا ریور آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس لیتھیم آف سعودی عربیہ، افغانستان آپ کے پاس، ٹھیک ہے. گولڈ کی ساری کی ساری بیسک چیزیں آپ کے پاس وہاں پر. آئل کی 71% آئل آپ کے پاس، جو کہ اس وقت دنیا کی اکانومی چلاتا ہے. آپ کو چاہیے کیا اور اللہ سے اور کیا مانگنا ہے آپ نے؟ کیا آپ یہ مانگتے ہیں کہ میں جو بائیڈن میں صدر دے دیں؟ نہیں. تو وہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں جو تقسیم کیا گیا تھا 1901 میں جب بیسک کرائسس آیا تھا کہ اس امت کو تقسیم کرو، کہ جیسے افریقہ کو انہوں نے میز پہ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں ویسے تقسیم کیا، ویسے ہمیں 57. امریکہ میں 51 ریاستیں ہیں، ہماری 57 ہیں، ٹھیک ہے. جتنا ٹائم زون روس کا ہے نا، 12 ٹائم زون آتے ہیں، اتنے ہی ٹائم زون ہمارے ہیں 12. ایک ہی جیسا سائز ہے. وہ ملک ہیں، ہم 57 چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. ہم ریاستیں مل کے بھی اگر ایک ملک بنا لیں تو کچھ نہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا اسلام کے خلاف بات کرنے والے کسی گستاخ کا پوری دنیا میں کبھی کوئی چینل بند ہوا ہے، یا یہ صرف جو ہے وہ اعزاز مسلمانوں کو اور ڈاکٹر اشرار احمد کے ہی حصے میں آیا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب تو اوریہ صاحب نے دے دیا. جس کی دکان ہے جب مرضی جس کو سودا دے، جس کو نہ دے، جب مرضی بند کرے، جب مرضی نہ بند کرے. اصل مسئلہ تو وسائل کا. دیکھیں ایک بات جو ہے نا، میں جب اوریہ صاحب بات کر رہے تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی. دیکھیں امت نے اکٹھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور امت نے اسٹیٹ لیول پہ کوئی کام دین کے لیے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو ہم اگر نہ بھی فوکس کریں. آپ تاریخ دیکھیں نا، تاریخ میں
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के बाद जितना भी दीन की इशाअत हुई है सही बात। वो कोई सियासी सरपरस्ती में तो नहीं हुई, वो हुक्मरानों की सरपरस्ती में नहीं हुई, बल्कि वो उनके गलबे से आज़ाद होकर लोगों ने पर्सनल लेवल पे किया है। लिहाजा आज भी अगर आप देखें डॉक्टर इसरार साहब की बात हम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उम्मत की एक तवाना आवाज़ वो है, और ये सियासी सरपरस्ती में नहीं हो रहा, ये कोई हुक्मरानों की सरपरस्ती में नहीं हुआ। और डॉक्टर साहब ने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनकी सारी जुहूद कबूल फरमाए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई है। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी लगाए हुए हैं दीन की इशाअत के लिए। और हमारा असल में तारीख़ी वर्सा यही है कि लोगों ने ज़िंदगियाँ लगाई हैं और पर्सनल लेवल पे और ग्रुप्स ऐसे रहे हैं जो दीन की इशाअत का काम करते रहें। आज अगर हमारी 57 रियासतें इकट्ठी हो भी जाएं तो भी ऐसी कोई तवक्को मुझे तो हरगिज़ नहीं है कि ये इकट्ठे होके तो दीन की इशाअत का काम करेंगे, इसलिए कि हमारा फोकस है ही नहीं। पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान के अंदर दीन की इशाअत का कितना काम सरकारी लेवल पे हो रहा है। तो इसी तरह से आप इसको कंसिडर कर लें। लिहाजा आपको अपने तौर पर काम करना पड़ेगा। एक दूसरा ये है कि जिन लोगों के पास वसाइल हैं वो लोग, यानी ये काम जो है चंद इंडिविजुअल्स भी मिलकर कर इंडिविजुअल्स सकते ने हैं। करना है और इंडिविजुअल्स कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स मिल के ही कर सकते हैं। और अब भी मेरा ख्याल है इसका हल असल में मेरे जहन में तो आता है कि सैटेलाइट चैनल अपना जो है, अपना सैटेलाइट चैनल, लेकिन सैटेलाइट तो उनका है ना जी। देखें उसमें सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। देखिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कभी इस बात की शिकायत नहीं की गई कि चीज़ें जो है लोगों के पास हैं, फैक्ट्रियाँ उनके पास हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। लिहाजा आप इसको पूरी तारीख हमारी देखें तो इसको छोड़ दें, हमारा इशू नहीं है कि उनके पास वसाइल हैं, हों, रहते रहें। हम अपने जितना हमारे पास वसाइल हैं उनको यूज़ करके, असल में मुसलमान जो हैं उनका टारगेट ये नहीं होता कि उसके मिलियन व्यूज़ होने चाहिए, इतने टारगेट्स उसने लेने हैं, नहीं, उसका टारगेट होता है अल्लाह को राज़ी करना। और अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है। हो सकता है किसी एक बंदे के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हो और आप उस तक पैगाम पहुंचा दे और अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आप मिलियंस और ट्रिलियंस लोगों तक पहुंचा दें और फिर भी अल्लाह ताला राज़ी ना हो, ये हो सकता है। लिहाजा अपने टारगेट्स और फोकस अगर क्लियर रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर इसरार साहब ने ना कोई बात ऐसी गलत कही है, और ना ही इस तरह के जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोगों के, देखिए आए रोज़ जो है वो फेसबुक पेज उड़ा देता है, आए रोज़ जो है वो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये इश्यूज आते रहते हैं। और ये सिर्फ डॉक्टर साहब के साथ नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ये होता रहेगा। मेरा अपना पेज है, अब देखें ना उस पर किया उन्होंने क्या है किया। उन्होंने ये हुआ है कि जो एक काम तो होता है जो एआई करती है, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसमें कुछ वर्ड्स उन्होंने लगाए हुए हैं, और वो जब आएंगे तो वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अच्छा, बड़ी मज़ेदार आप देखें बात कि और ये सब मेरा एक क्लिप जो है जो बहुत पुराना, सालों पुराना है और मेरे पेज पे लगा हुआ है पहले भी, वो स्टूडेंट्स ने उसको दोबारा अपलोड कर दिया। अच्छा, और उसको उन्होंने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ करके तो मुझे पेज बंद है हमारा, नहीं, अब मुझे तो रेड लाइन दी हुई है कि किसी वक्त। अच्छा, हालांकि वो वार्निंग इशू हो गई है, हालांकि वो पहले से मौजूद है उसी पेज के, उसी पेज पे है। अब देखें ये, अब इसको कौन क्या कहे, अब उनका पेज है, वो जब मर्जी बंद कर दें, हम एहतजाज करें, हाँ उनको ज़रूर कम्युनिकेट करें, आप उनसे बात ज़रूर करें, लेकिन कभी भी नहीं उन्होंने करना, इसलिए कि उनकी दुकान है, उनके पास वसाइल है, सारा कुछ उनके पास है, हमारे पास कुछ है नहीं। हमारे पास जितना है हम उसको इस्तेमाल करते रहें, और कभी भी अपने आप को इन चीज़ों से अपना हौसला भी पस्त ना करें, और किसी भी वजह से आप ये ना समझें कि अब यूट्यूब बंद हो गया तो हमारी जो दीन की जो इशाअत है वो बंद हो जाएगी, कभी नहीं बंद हो सकती। आप अपने वसाइल जितने भी हैं, आप पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर बात करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया तक पहुँच जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कुरान पाक की तालीमात आम करने में जो है वो सर्व किए रखी। हर बड़े शहर में कुरान अकेडमीज़ बनाई, अंजमन खुदामुल कुरान बनाई। आज भी अगर हम डॉक्टर साहब की कब्र पे जाते हैं तो वहाँ पे जो कतबा लगा है उस पे लिखा है कि आखिरी आरामगाह खादिम कुरान डॉक्टर इसरार अहमद, यानी कुरान पाक की तालीमात जो हैं वो आम की हैं। इसी तरह जैसे अभी डॉक्टर साहब भी हवाला दे रहे थे कि बहुत से लोगों ने कुरान पाक की और अहादीस के हवाले से जो है वो तालीमात फैलाई हैं और दीन का काम किया है, लेकिन हम देखते हैं पाबंदी सिर्फ डॉक्टर इसरार अहमद पे लगी है। जी,
ٹھیک ہے، حالانکہ یہ 10 سال پہلے سے یہ چینل چل رہا تھا. بالکل. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں، یہ جو انہوں نے پابندی کا آغاز آپ کیا ہے، لوگوں تو کو یہ اعزاز کے قابل کیوں سمجھا ہے؟ ہاں، یہ اعزاز کے قابل کیوں سمجھا، اور یہ کہیں ٹوٹل کنٹرول کی طرف تو کہیں قدم نہیں ہے یہ؟ جی بالکل، اس سے ہم آغاز یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کیوں چنا. جی. آج جیسے کہ آپ نے کہا کئی مزید علماء بھی ہیں جو قرآن ہی کی بات کرتے ہیں، جو احادیث ہی کی بات کرتے ہیں. دیکھیں انہیں اس اسلام سے تکلیف ہے جو نظام بدلنے کی بات کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب ریاست کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نظام کی بات کرتے ہیں، وہ اقتدار اعلیٰ کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے دیکھیں جب سود کے خلاف کمپین کیا تو انہوں نے بیسیکلی پوری دنیا کے معاشرتی نظام کو چیلنج کیا ہے. اگر وہ IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے، اس طرح کے اداروں کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت کو اپنے قبضے میں جکڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو سودی نظام کے گرد چلا رہے ہیں. افغانستان میں بمبنگ کیوں کی گئی تھی؟ سودی نظام نہیں نافذ ہو رہا تھا وہاں پہ. ایک ریزن یہ بھی تھی، ادھر کئی ریزنز تھی، ایک ریزن سودی نظام کا نہ ماننا بھی تھا. ڈاکٹر صاحب جب سودی نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی عالمی معیشت کو چیلنج کرتے ہیں. جب وہ جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ون ورلڈ آرڈر، جسے جوش ورلڈ آرڈر کہنا چاہیے، وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ اسلامی نظام لانے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہود ہوں یا سیہون ہوں یا ہنود ہوں، انہیں آپ کے درمیان میں مانگ نکالنے سے، آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، شلوار اونچی کرنے سے، مسواک کرنے سے یقین مانیے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہے. دے لو دیٹ. آپ کو ویزے بھی ملیں گے اس طرح کی تبلیغ کرنے کے لیے، آپ کو فنڈز بھی ملیں گے، وہ آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ یہ والا اسلام ٹھیک ہے. آپ جب اسلام کو بطور نظام نافذ کرنے کی بات کریں گے انہیں تکلیف ہوگی. دوسری طرف آ جائیں، آپ فرقہ واریت پھیلانا شروع کر دیں. بریلوی دیوبندی کے خلاف، دیوبندی اہل حدیث کے خلاف، اہل حدیث کسی شاملی مالکی کے خلاف. آپ دیکھیں آپ کا چینل اس حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. میں کہتا ہوں آپ کا چینل راتوں رات پروموٹ ہو جائے گا. آپ کے اس وقت سوشل میڈیا پر بے شمار ایسے نوخیز نام نہاد علماء موجود ہیں جن کا کام صرف دیگر مسالک کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور اختلافی باتوں کو، وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ واش ڈرٹی لینن ان پبلک، تو وہ گندے کپڑے پبلک میں دھونا چاہتے ہیں. وہ ویورشپ کے چکر میں کیچڑ اچھالتے ہیں اور وہ خود بخود ان کا الگوریدم انہیں پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یونٹی کی بات کریں، ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یونٹی کی بات کر رہے ہیں. ابھی اوریا صاحب اور ہمارے لکھوی صاحب 57 ریاستوں کی بات کر رہے ہیں. بھئی جب آپ نے جغرافیائی خطوں میں تقسیم کر دیا، آپ نے کہا سب سے پہلے پاکستان، عربوں نے کہا سب سے پہلے عرب، ترکی کہیں سب سے پہلے ترک، افغان کہیں سب سے پہلے افغان، تو امت کہاں گئی؟ یہ تو ختم ہو گئی. در حقیقت سب سے پہلے پاکستان بھی امت کی پشت و چھرائی گاؤں پر گیا تھا نا. تو جب آپ امت کی بات کریں گے تو ان کے اس ایجنڈے کے خلاف جائیں گے تو پھر یقینی طور پہ انہیں اس کی تکلیف ہوگی، پھر وہ آپ کے چینل بھی بند کریں گے. اور آپ نے آغاز کیا تھا کہ کیا یہ قانون ہے کوئی، تو ان کے قانون کے مطابق یہ جرم ہے، کیونکہ ان کے قانون کے مطابق تو آپ ڈیموکریسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ڈرونز کے ذریعے، جیٹ طیاروں کے ذریعے، B-52 بمبز کے ذریعے جمہوریت نافذ کی جا سکتی ہے، شریعت نہیں. تو آپ شریعت کی بات کرتے ہیں. شریعت کی بات کرنے والا ان کے نزدیک، ان کے قانون کے نزدیک، یورپی یونین کا جو باقاعدہ قانون ہے، لا ہے، اس کے نزدیک وہ جرم ہے. اقوام متحدہ کی بات کر رہے تھے ابھی اوریا مقبول جان صاحب، انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ سیکولر آرگنائزیشنز کی ایک جیوری ہے. تو بیسیکلی اس کا قانون بھی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ مذہب کی توہین کرنے کی بات کرتے ہیں، مقدس شخصیات کی توہین کرنے کی بات کرتے ہیں. اسے فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں. اور جب فریڈم آف ایکسپریشن کے جواب میں افغانی اٹھ کے فریڈم آف ایکشن کی بات کرتے ہیں، دیکھیں جب فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا تو فریڈم آف ایکشن بھی تو آئے گا نا. جب اس کی بات آئے گی تو انہیں تکلیف ہوگی. دس از ون، آپ کے سوال کا پہلا پارٹ. دوسرا آپ نے پوچھا کہ ٹوٹل کنٹرول کی طرف تو نہیں جا رہے. 100% میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. یہ اس کا پہلا پارٹ ہے. دیکھیں آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے، آپ آرٹیکلز دیکھ رہے ہوں گے بلاک چین ٹیکنالوجی کے مطابق، ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں. یہ سب کس طرف جا رہا ہے؟ ونس اگین پوری کی پوری دنیا کی اکانومی اس کو ایک شکنجے میں لینے کا. بلاک چین کو اب یوں کر لیں کہ یو ول بی چینڈ، یو ول بی بلاکڈ ود چینز. آپ کو چینز میں باندھ دیا جائے گا. آپ کی اکانومی ٹوٹل کنٹرول، آپ کی کمیونیکیشن ٹوٹل کنٹرول. اب ان دو حضرات کے نام نہیں لوں گا جن کے نام لینے پہ اس چینل پر بھی سٹرائک آ جائے گی آپ کے. جب تک مجاہدین کے امیر توئے الف لام بے الف نون، جب تک وہ موبائل کے بغیر رہے، محفوظ رہے، پھر ان کی رحلت ہوگی، وصال ہو گیا. 2 سال تک پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ وہ ٹیکنالوجی سے دور تھے. دوسری طرف امیر المجاہدین جو پاکستان میں شہید ہوئے، ٹیکنالوجی استعمال کی تو پکڑے گئے نا. تو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے بھی آپ کے گرد جال پورے کا پورا بن رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل کنٹرول ایسا ہی ہے کہ نہ آپ اپنی مرضی کی کوئی چیز خرید سکیں گے. آپ کے پاس اربوں روپیہ ہوگا، پانی کی بوتل خریدنا چاہتے ہیں، وہ بلاک کرنا چاہیں گے تو آپ پانی کی بوتل بھی نہیں خرید سکیں گے. کمیونیکیشن آپ ان کے ٹولز کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو آپ ہر وقت ان کے ٹریس میں ہوں گے، جب چاہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے. اگر ان کے ٹولز استعمال نہیں کریں گے تو آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکیں گے. تو یہ سٹیپس ہیں. اور اگر آج ہم نے، جیسا کہ ابھی اوریا صاحب نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، ان سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو
اگر آج ہم نے یہ قدم نہ اٹھایا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خود اپنے ہاتھ سے طاغوت کے غلامی میں دے دیں گے. اور یہ سب جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یوٹیوب اور یہ دوسرے جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں جتنے بھی، اس پہ جو بھی بندہ نظام کی بات کرے گا، جو بھی دین کے نفاذ کی بات کرے گا، اس پہ پابندیاں آئیں گی. آپ یہ بتائیے کہ یہ پابندیوں کا آغاز تو اب ہو گیا ہے، اب ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے متبادل ذرائع کیا ہیں؟ متبادل ذرائع آپ کو بنانے پڑیں گے. وہ اقبال کہتا ہے نا، سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابندی بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. دیکھیں سیٹلائٹ ہے نا آسمان، اس کے اوپر امریکہ کا قبضہ تھا، اور امریکہ بڑے مزے سے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم جب چاہیں گے زمین سے اٹھ کے اوپر چلے جائیں گے اور جہاں چاہیں گے آپ وار کر لیں گے. سیٹلائٹ گائیڈڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ تقریباً 4 یا 5 سال پہلے چین نے کہا کہ ہمارا سیٹلائٹ خراب ہو گیا، تو اس نے نیچے سے ایک سیارہ بھیجا تاکہ ہم پرانے خواب سیٹلائٹ کو تباہ کر کے آ جائیں. یہ بیسیکلی اس کو بتانا تھا کہ ہم جب چاہیں ہم سیٹلائٹ کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، اب تمہاری سپریمیسی نہیں رہے گی اوپر. ٹھیک، یہ کس ملک نے کیا؟ جس کے پاس نہ تیل ہے، جس پہ نہ کوئی معدنیات ہیں. لیبر انٹینسو ٹیکنیک، ٹوٹل مین پاور کو استعمال کیا. اور پوری دنیا کے اندر اگر چین موجود نہ ہو تو ان کے مارکیٹیں نہیں چل سکتی. کیوں امریکہ ایکشن لیتا؟ 70% چیزیں جو ہیں وہ لا کے، وہ $10 کی شرٹ جو ہے وہ $100 کی تو نہیں خریدیں گے نا، خود بنا کے بیچیں گے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک قوم بنائی گئی، ایسی قوم جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. مجھے کسی نے کہا امہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تم حکمران کو امت نہ کہو، مجھے دنیا میں کوئی ایک قوم بتاؤ کہ بندہ پیدا ہو یمن میں، بندہ پیدا ہو مصر میں، بندہ پیدا پاکستان، لڑے جا کے چچنیا میں، موت آئے اس کو بوسنیا کے اندر، شہادت وہ حاصل کرے کشمیر کے اندر. کوئی ایسی قوم ہے دنیا کے اندر؟ اس کا مطلب کہ امت ایگزسٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. ہم نے امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک بات تو یہ تلوار پہ نہ کرے، اس پہ کوئی روک کے مجھے دکھائے. میڈیا پہ آ رہے ہیں نا، جس ملک کے اندر ایک پراپرٹی ڈیلر اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے اربوں روپے کا چینل کھول سکتا ہے، ایک کالج کی امپائر والا اپنی امپائر کو بچانے کے لیے اربوں کا چینل کھول سکتا ہے، میڈیا ہاؤس بنا سکتا ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ نہیں کر سکتا. کیا اسلام کی حیثیت جو ہے پراپرٹی ٹائکون سے بھی کم ہو کے رہ گئی ہے؟ کون ہے اس وقت پاکستان کے اندر 80 چینل چلا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. پھر سیٹلائٹ تو اب ایسی چیز رہ ہی نہیں گئی کہ آپ نہ بنائیں. یہ جو اسٹار پلس کا آپ دیکھیں، انہوں نے ہانگ کانگ میں جا کے اس کو بلٹ اپ کیا تھا. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اسٹار پلس کے سیٹلائٹ کے اندر انہوں نے کرائے پہ بھی دینا شروع کر دیا. کوئی اتنا مشکل کام ہے؟ اور ٹیکنالوجی جو ہے، اب دیکھیں ٹیکنالوجی ساری کی ساری جو ہے یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی. جو بات کی تھی لکھوی صاحب نے، بدر کے اندر جب صحابہ گئے تھے تلواریں بنتی تھیں شام میں، اور شام کس کے انڈر تھا؟ رومنز کے انڈر. گھوڑے آتے تھے یمن سے. یمن کہاں تھا؟ ایرانیوں کے انڈر. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ چادریں تک نہیں تھیں اپنی بنائی ہوئی. سکے جو تھے نا وہ رومنز تھے. کسی نے نہیں کہا تھا جو آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جناب اپنی وہ تو لے لو، بندوقیں تو خود بنانا سیکھو، بندوق یہودی کی لڑتے. ہم تو، ہماری تو ٹریڈیشن یہی ہے کہ جی اللہ تبارک تعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے استعمال ہم نے کرنا ہے. ہمارا تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہودی خود بناتا ہے یا عیسائی خود بناتا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وسائل جو ہے دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے، مسلمان نے اس کو استعمال کرنا ضروری تو نہیں ہوتا. تو اس وقت اگر ہے تو کل ہمارے بھی ہو جائیں گے، کل ہم انڈیپینڈنس بھی حاصل کر لیں گے. اچھا جناب، اس وقت ویڈیو لنک پہ تنظیم اسلامی کے سوشل میڈیا کے انچارج جناب آصف حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئیے اس حوالے سے ان سے بھی بات کرتے ہیں. آصف حمید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد آفیشیل چینل پر پابندی کے معاملے کو آپ نے کیسے ٹیک اپ کیا ہے، اور کیا آپ اس حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم وسیم صاحب بہت شکریہ. وسیم صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہوا ہماری ٹیم کو کہ یہ چینل ٹرمینیٹ ہوا ہے، تو ہم نے ایک فوری اپیل ڈالی، جو کہ ایک طریقہ ہے یوٹیوب کا جو بتایا جاتا ہے طریقہ، اور یوٹیوبر سے مشورہ بھی کیا. تو ایک فوری اپیل ڈالی اور اس میں ہم نے ان سے کہا کہ یہ چینل جو ہے وہ کیوں بند کیا گیا ہے، اور یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کیا گیا ہے. لیکن بعد میں جو تفصیلات سامنے آئیں تو پھر ہم نے ایک باقاعدہ ڈیٹیلڈ ان سے ایک اپیل کی، اور اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو بیانات ہیں
وہ جس میں کہیں کہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہیں. اس میں کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں کہا گیا کہ خدا نخواستہ کوئی قانون کوئی اپنے ہاتھ میں لے بندہ کسی کے خلاف کوئی اقدام کرے, بلکہ ان کے اندر اس میں جو بات کی گئی ہے وہ تقریباً ابراہیمک فیتھ جتنے بھی ہیں ہمارے ان کے جو اسکرپچرز ہیں انہی کے مطابق ہی بات کی گئی ہے, اور خصوصاً اس میں سب سے زیادہ کنٹینٹ جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے بات کی ہے, لہٰذا جتنی بھی گفتگو ان کی ہے یہ ایک کسی بھی طالب علم کے لیے جو ہے یہ ایک سورس آف نالج ہے. تو اس میں ہیٹ سپیچ والا ایلیمنٹ لگانا غلط ہے, لہٰذا ہم نے یہ اپیل بھی دائر کر دی ہے, اور اس پر ابھی ہمیں فوری ان کا جواب ابھی نہیں آیا, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہوں. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ بھی کام کیا کہ ہم نے ریکویسٹ کی لوگوں سے, سب سے بڑھ کے تو یہ ریکویسٹ کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آسانی فرمائے اور اس سے خیر برآمد کرے. اور ساتھ کے ساتھ پھر ہم نے یہ بھی لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی ٹویٹر پر اور جس طرح بھی پاسبل ہو ایک رائے عامہ کو ہموار کریں اور اس ایک رائے عامہ کو ڈیولپ کریں کہ اس میں بھی یوٹیوب سے کہا جائے کہ بھائی اس چینل کو جو ہے وہ ریوائیو کیا جائے. تو یہ تمام کے تمام جو بھی ایک قانونی دائرے کے اندر جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں, جو بھی ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں, وہی ہم کر رہے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ سامنے لے کے آئے گا. ابھی یوٹیوب کے قطعی فیصلہ ابھی ہمیں اس کے اپنی اپیل کے جواب میں نہیں آیا. آصف حمید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اب ڈاکٹر اسرار احمد کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں افراد ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس قرآن اور خطابات سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے؟ جی وسیم صاحب, اس کے جواب میں تو میں جو میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں, جبکہ اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. تو شروع میں بھی یہی رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بے تحاشا آڈیو کیسٹس دنیا میں پھیلیں, اس کے بعد ویڈیو کیسٹس پھیلیں, پھر سی ڈی کا دور آیا تو سی ڈیز جو ہے وہ بے تحاشا دنیا میں پھیلی, پھر ڈی وی ڈیز کا دور آیا تو یہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے دنیا میں پھیلی, اور ہزاروں لوگوں نے فردر اپنے پاس کاپی کر کر کے بھی جو دنیا میں اس کو پھیلایا. پھر اس کے بعد آتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا ویب سائٹ کے حوالے سے, تو اس پہ بھی الحمدللہ ڈیٹا موجود ہے. اور ٹھیک ہے ایک چینل کے میں سے جو ڈیٹا تھا میکسیمم ڈیٹا اس چینل پہ تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن بہرحال اس کا بیک اپ وغیرہ تو موجود ہوتا ہے. تو اس کو بھی ایک بہتر لیول پر اور اچھے لیول پر جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اپلوڈ کرنے کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ جاری ہے. اس وقت یوٹیوب پہ اور بھی چینلز موجود ہیں جس میں ڈاکٹر صاحب کی تقاریر وغیرہ اویلیبل ہیں. بیان القرآن کے نام سے ایک چینل ہے جس میں بیان القرآن ڈاکٹر صاحب کا جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی جو تفسیر ہے وہ موجود ہے. اسی طرح جو ہے منتخب نصاب ڈاکٹر صاحب کے دروس قرآن کا جو ایک چینل ہے وہ موجود ہے. پیغام اسرار کے نام سے ایک چینل موجود ہے. آس ڈاکٹر اسرار کے نام سے ایک چینل موجود ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ جو ویب سائٹ ہیں, ویب سائٹ کو تو ہم بیسک سمجھیں کہ www.tanzeem.org tanzeem.org اور www.drisrar.com DRISRAR.com, اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے جو بھی ہمارا ڈیولپمنٹ ہوگی, مختلف چینل, اگر یوٹیوب نہیں بھی ہے تو اور پلیٹ فارمز بھی اویلیبل ہیں, تو اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مواد ہوگا وہ اس پر ہم آگاہی بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو لوگوں سے پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے کوئی ٹیکنیکلی ہمیں کوئی ہیلپ کر سکے, جو ہمیں کوئی رہنمائی کر سکے کہ ٹیکنیکلی ہم کس بہتر لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ کریں, اور جو لوگ دوسرے ہیں وہ کم از کم ہمیں دعائے خیر میں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام کی توفیق دیے رکھے تا دم آخر. آصف حمید صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم پہ یہ پابندیاں لگتی ہیں اور یہ جو یہود کے کنٹرول میں جتنے بھی چینلز ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں وہ پابندیاں لگاتے ہیں, تو ہم تو پہاڑ پہ چڑھ کے بھی بات کریں گے دین کی, تو ہمیں کرنا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ بستر اٹھائے ہوئے لوگ تبلیغ کے لیے بھی نکل رہے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو اوریہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا چینل ہم کیوں نہیں بناتے جو مسلم امہ کی آواز بن سکے, جو واقعتاً صحیح دینی لوگوں کا چینل ہو, تو یہ ہمارا دینی طبقات, دینی جماعتیں, دینی مزاج رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کا فوکس اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, صحیح, اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہرایا ہے. جن لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہے, وسائل ہیں اور وہ چینل بنا سکتے ہیں اور وہ نہیں بنا رہے, تو اوریہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کی جو جواب دہی ہے اس کی وسائل کے مطابق ہے, اس کی صلاحیت کے مطابق. ہم لوگ جو ہیں جن کے پاس صلاحیت یہ نہیں ہے کہ ہم چینل بنا سکیں,
تو ہم کم از کم گفتگو تو کر سکتے ہیں. ہم اپنی جو دین کی اشاعت کا کام ہے, اس طرح کے معاملات جو ہیں, ایک چینل بند ہوا ہے یا 10 چینل بند ہوئے ہیں, اس سے نہ تو ہمیں اپنے حوصلے پست کرنے چاہیے, بالکل صحیح, نہ ہی ایگریسو ہونا چاہیے. ٹھیک, اس لیے کہ یہ جتنے ہم ان کے ٹولز یوز کر سکتے ہیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے, اور جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں, اور جتنا اپنے اور اسٹیبلش کر جتنا سکتے ہیں اپنے وہ بھی اسٹیبلش کر کریں. سکتے ہیں, جتنا اپنے اسٹیبلش کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جو لوگ اسٹیبلش کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ اگر نہیں کر رہے تو پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا دین کا کام چھوڑ دیں. وہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے, اور کسی نے لا تزر وازرۃ وزر اخری, کسی نے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانا. اس کو بالکل لائٹ ذہن کے ساتھ, قطعاً ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, ہمارے 10 پیج بند ہو جائیں, کیا ہو جائے گا, 10 چینل بند ہو جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم دوسرا چینل بنائیں, تیسرا بنائیں, چوتھا بنائیں, اور ساتھ ساتھ اپنے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اپنے وسائل اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, اپنے سورسز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم شفٹ ہو جائیں. اور جب تک نہیں شفٹ ہوتے تو پھر جس کی دکان ہے وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرتا رہے گا. یہ ایک چینل کیا ہو سکتا ہے 10 چینل اور بند ہوں, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی دیکھیں, چاہیے. آہستہ آہستہ وہ آپ کو کنٹرول تو کرے گا. جیسے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے کہا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پیشین گوئیاں فرما دی ہوئی ہیں کہ یہ جو سارا ماحول دجال کے لیے تیار ہو رہا ہے, اور یہ جو تیار, جب وہ اس نے آنا ہے تو ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جب آپ پانی جو ہے وہ کنویں سے لینے کی بجائے بوتل کا والا پیتے ہیں تو وہ کنٹرول ہو جائے گا, بوتل کی سپلائی بند ہو جائے گی. اب آپ روٹی خود پکانے کی بجائے ڈبل روٹی کھاتے ہیں تو ڈبل روٹی کی سپلائی بند ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں تو آہستہ آہستہ ان کے کنٹرول میں چلی گئی بھی ہیں, اور جب یہ مکمل کنٹرول ہو جائے گا تو پھر وہ دجال بھی آ جائے گا, جس نے آ کے تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا اس تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا. اچھا, میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہم نے کیا کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے خوراک کے وسائل بھی اس کے پاس ہوں گے, ہر چیز اس کے پاس ہوگی, تو ہم کھائیں گے کیا؟ دیکھیں نا, وسائل کوئی نہیں تو ہم کیا کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا اور الحمدللہ کہنا ہی کافی ہو جائے گا. اللہ, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی ٹریننگ اس طرح سے کریں کہ آپ ان مادی وسائل کے اوپر بھروسہ نہ کریں, آپ بھروسہ کریں اپنی روحانیت کے اوپر. جب آپ یہ کریں گے, ایمان کے اوپر بھروسہ کریں, جب یہ آپ کا فوکس چینج ہوگا تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ خود بخود چلتی جائیں گی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ جب مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے نا تو اس کی وہاں لڑائی نہیں ہوگی, بلکہ وہاں پہ اللہ اکبر کہیں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ فتح ہو جائے گا. آپ یہ اندازہ کریں, اللہ اکبر کہنے سے, لا الہ الا اللہ کہنے سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری دنیا کے جو وسائل ہیں جو آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ میں جا رہے ہیں, ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ویلا مچا دیں کہ جناب ہمارے ہاتھ سے یہ بات نکل گئی, ہمارے ہاتھ سے یہ نکل گئی. ہمارا فوکس ایمان کے اوپر ہونا چاہیے, اور جب ہمارا فوکس ایمان کے اوپر ہوگا تو ان ساری چیزوں کا مقابلہ ایمان سے ممکن ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب, جناب اولیاء مقبول جان صاحب, جناب ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمارے اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بول.